مختلف روایات ہے. یہ روایات ہمیں امانت داری کی طرف سفارش اور توصیہ کر رہی ہیں. آسمان ولایت اور امامت کا چھٹا ستارہ امام جعفر صادق ہمیں ایک فارمولہ دیتے ہیں، ہمیں ایک قاعدہ دیتے ہیں. فرماتے ہیں اگر پہچاننا چاہتے ہو صالح کون ہے، پہچاننا چاہتے ہو اچھا کون ہے، برا کون ہے، اگر صالح اور غیر صالح میں ریکوگنائز کرنا چاہتے ہو، تشخیص دینا چاہتے ہو، لا تنظروا الی طول رکوع الرجل وسجودہ، ارے یہ نہ دیکھنا اس کے سجدے کتنے طولانی ہیں، اس کا سجود اور رکوع کتنی طولانی ہے. اس شخص کے، اس انسان کے رکوع اور سجود کو نہیں دیکھنا، اس کی نماز کو نہیں دیکھنا. فَإِنَّ ذَلِكَ شَيْءٌ اعْتَادَهُ، شاید یہ رکوع، یہ سجود، یہ نماز انسان کے لیے ہیبٹ بن گئی ہے. شاید انسان نے نماز پڑھنے کی عادت کی ہے، اس کو رکوع کو اور سجود کو طول دینے کی عادت کی ہے. فَلَوْ تَرَكَهُ استوحش لذالک، اگر انسان اپنی امانت کو چھوڑ دے وہ وحشت زدہ ہو جاتا ہے، وہ اوفول ہو جاتا ہے. تو یا امام آپ بتا دیجئے، ایک قاعدہ دے دے تاکہ ہم پہچان سکے، ریکوگنائز کر سکے کون صالح ہے. تو امام تاکید کے ساتھ بیان فرماتے ہیں انظروا الی صدق حدیثہ و اداء امانتہ، ذرا یہ دیکھ وہ سچ بولتا ہے یا نہیں، ذرا یہ دیکھو وہ ادائے امانت کرتا ہے یا نہیں، اس کی سچائی کو دیکھو، اس کی صداقت کو دیکھو، اس کی امانت داری اور ادائے امانت کو دیکھو، یہ دیکھو وہ صادق ہے یا نہیں، یہ دیکھو وہ امین اور امانت دار ہے یا نہیں. صلوات پڑھیں محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عن ابی حفص قال سمعت ابا عبد اللہ یقول اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی الہی اختیار کرو. وعلیکم بِأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، امام صادق امانت کی طرف سفارش کر رہے ہیں، امپیسائز کر رہے ہیں، امانت کی طرف ہمیں دعوت دے رہے ہیں. علیکم بِأَدَاءِ الْأَمَانَةِ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكُمْ، اگر کسی نے تمہیں امین سمجھ کر، امانت دار سمجھ کر امانت دی تو اس کے امانت کو لوٹانے کی ضرورت ہے، واپس کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں امام کا نحوے بیان، امام کا تاکید، امام کے نحوے انداز بیان دیکھیں، ذرا دیکھیں کس حد تک امام تاکید کرتے ہیں، ذرا انداز بیان کو دیکھیے. فَلَوْ أَنَّ قاتل علی علیہ السلام اعتمننی علی امانت لأدیتها الیہ، اگر امیر المؤمنین کا قاتل آ جائے اور اپنی تلوار کو میرے پاس رکھ لے تو میں امام صادق اس کی امانت میں خیانت نہیں کروں گا، میں اس کی تلوار کو واپس کروں گا، اسے لوٹا دوں گا. امام صادق امانت میں خیانت نہیں کر سکتا. دیکھیں اس روایت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قتل، کرائم، یہ جرم ادائے امانت سے انسان کو نہیں روک سکتا. قتل بھی ادائے امانت کی راہ میں پریونٹیو نہیں بن سکتا، مانع نہیں بن سکتا. جس سے امانت لیا ہے وہ فاسق ہی کیوں نہ ہو، وہ فاجر ہی کیوں نہ ہو، وہ قاتل ہی کیوں نہ ہو، صاحب امانت کو نہیں دیکھنا، امانت کو لوٹانے کی ضرورت ہے. صلوات پڑھ دیجیے محمد وعلی محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أعداهم. تین چیزوں کے لیے کوئی پریٹیکس نہیں ہے، کوئی بہانہ قابل قبول نہیں ہے.
ایک پہلی چیز ادائے امانت، یہ حدیث کے روح سے میں بیان کر رہا ہوں، ادائے امانت جس سے لیا ہے اسے دینا ہے۔ دوسری چیز وفائے عہد، اوفوا بالعہود، وفائے عہد، جس کے ساتھ عہد کیا ہے عہد کو پورا کرو، عہد پر وفا کرنی چاہیے۔ تیسری چیز والدین کے ساتھ احسان کرنا، نیکی کرنا، ان کا اوبیڈین بننا، ان کا مطیع بننا، ان کا ریسپیکٹ کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کی اطاعت کرنا۔ ہم نہیں کہہ سکتے ہمارے پیرنٹس اچھے نہیں ہیں، کوئی بہانہ قابل قبول نہیں ہے، البتہ ایکسیپشن ہے، استثناء ہے، میں اس پہ گفتگو نہیں کروں گا، لیکن ان تین چیزوں کی طرف کافی تاکید کی ہے روایات نے۔ ایک ادائے امانت، دو وفائے بعہد، تین والدین کے ساتھ نیکی کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کی اطاعت کرنا۔ امام صادق کی دو تین حدیث میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ اگر ہم واقعاً امام صادق کا شیعہ ہے، چاہنے والے ہیں، تو آپ کی پیروی کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں امانت کی طرف، امانت داری کی طرف بلا رہے ہیں، امانت دار بننے کی ضرورت ہے۔ میں یہ بات بھی عرض کروں کہ ہماری باتیں بھی امانت ہے، یہ انسان کا کلام یہ بھی امانت ہے، لوگوں کی باتیں ہمارے پاس امانت ہے، لوگوں کا راز ہمارے پاس امانت ہے۔ اگر کوئی اپنی راز کو تمہیں بیان کرتا ہے، آپ سے کہتا ہے، تو تمہیں امانت دار سمجھ کر وہ اس راز کو فاش کرتا ہے، بیان کرتا ہے۔ ہمارے خوابگاہ کے رسپونسیبل نے، مسئول نے 5-6 سال پہلے کی بات ہے، 5-6 سال پہلے تقریر میں کہا تھا، ایک طلبہ میرے پاس آیا، اس نے شکایت کی، میں جب بھی اپنی راز کو اپنے کلاس میں اور اپنے حجرے میں اپنے روم میٹ سے، کلاس میٹ سے کہتا ہوں، دوسرے دن سب کو پتہ چلتا ہے۔ خوابگاہ میں یہ خوابگاہ والے میرے راز کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، یہ میرا راز فاش ہو چکا ہے۔ تو اس مسئول نے یہ کہا، آخر الزمان میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کو اپنے راز کو بتانے کے لیے کانفیڈنٹ نہیں ملتا، ایک محرم راز نہیں ملتا ہے، ایک محرم اسرار نہیں ملتا ہے اپنے راز کو بیان کرنے کے لیے۔ صلوات پڑھ دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واحشرنا معاہم۔ روایت ہے جو بھی لوگوں کی امانت میں خیانت کرے گا اور اس کی امانت کو واپس نہیں کرے گا، قیامت میں اس کے گلے میں ٹوک ڈال دیا جائے گا، زنجیر ڈال دی جائے گی، اور اس کو اسی حالت کے ساتھ، اسی سچویشن کے ساتھ صحرائے محشر میں لایا جائے گا، اور انسان چہروں سے پہچان سکتا ہے یہ صالح ہے یا نہیں، یہ مجرم ہے یا نہیں۔ جس طرح پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یعرف المجرمون بسیماہم، یعرف المجرمون بسیماہم، ہم مجرمین کو چہروں سے پہچان سکیں گے۔ یعرف المجرمون، مجرمین پہچانے جائیں گے چہروں سے، اس کا چہرہ یہ بتائے گا میں مجرم ہوں۔ قرآن مجید مجرمین کی صفت کو بھی بیان کر رہا ہے اور مؤمنین کی بھی صفت کو بیان کر رہا ہے۔ مؤمنین کی صفت کیا ہے؟ والذین ہم لأماناتہم وعہدہم راعون، مومنین وہ ہے جو اپنے امانات کی رعایت کرتے ہیں، اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں۔ اگر تاریخ کا مطالعہ کرے، بزرگان کی زندگی کا مطالعہ کرے، امامان کی بات نہیں، ائمے کی بات نہیں، ہماری فقیہوں کی زندگی کا، عالموں کی زندگی کا مطالعہ کرے تو ہمیں بہت سارے نمونے ملتے ہیں، بہت ساری مثالیں ملتی ہے۔ شیخ مرتضیٰ انصاری، شیخ الاعظم،
شیخ استاد الفقہا والمجتہدین جس کی کتابیں حوزے میں پڑھی جاتی ہے، رسائل و مقاصد حوزے میں پڑھا جاتا ہے، اس کی کتابوں کو پڑھے بغیر انسان مجتہد بن نہیں سکتا۔ ذرا اس کی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کریں، ہمیں تقوی کے حوالے سے، امانت داری کے حوالے سے بہت سارے نمونے ملتے ہیں۔ ایک نمونہ میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، صلوات پڑھ دیجئے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعداءهم۔ بس آپ کے زحمات کو تمام کر رہا ہوں، آپ کو کافی تھکا دیا۔ ایک شخص نے شیخ اعظم کے زمانے میں عالم خواب میں شیطان کو دیکھا۔ بہت غضبناک تھا یہ شیطان۔ شیطان کے ہاتھ میں رسیاں ہیں، شیطان کے ہاتھ میں غل و زنجیر ہے، بہت غضبناک ہے۔ شیطان سے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ شیطان نے جواب دیا میں نے شیخ انصاری کو، شیخ اعظم کو انہی زنجیروں سے باندھنے کی کوششیں کی تھی، لیکن میں ناکام ہو گیا۔ اب میں انڈیفیٹ ہو کر، ناکام ہو کر واپس آ رہا ہوں۔ تو اس شخص نے پوچھا ذرا یہ بتائے مجھے کس زنجیر سے باندھ لو گے؟ تو شیطان نے کہا ارے تمہیں زنجیر سے باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ایک اشارے کی ضرورت ہے، میں اشارہ کروں تو تم دوڑ کر آتے ہو، تمہیں زنجیر سے، رسی سے باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس شخص نے خواب شیخ انصاری کے پاس جا کر سنایا۔ شیخ انصاری نے کہا واقعاً تم سچ کہتے ہو، کل رات کو میری وائف وضع حمل کر رہی تھی، مجھے پیسوں کی ضرورت پڑی تھی، ایک شخص نے اپنے کچھ پیسوں کو مجھے دیا تھا امانت کے طور پر، لیکن مجبوری تھی، مجھے پیسے کی ضرورت تھی، میں نے بار بار پیسے کو، اس کی امانت کو اٹھانے کی کوشش کی، اٹھانا چاہا لیکن میں ڈر گیا، امانت کی طرف گیا واپس آیا، امانت کی طرف گیا ہاتھ لگانا چاہا، میں ڈر گیا، جرأت نہیں ہوئی، ہاتھ لگانے کی ہمت نہیں ہوئی، ریپین ہو گیا، پشیمان ہو گیا۔ آخر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کی امانت ہے، صاحب امانت کی طرف سے اجازت نہیں ہے، رضایت نہیں ہے، میں اس کے پیسوں کو خرچ نہیں کر سکتا ہوں، میں اس کی امانت کو اسپینڈ نہیں کر سکتا ہوں، میں نے امانت کو ہاتھ ہی نہیں لگایا، میں نے امانت کو خرچ نہیں کیا۔ اس کے بعد شیخ انصاری نے خدا کا شکر کیا اور کہا تم سچ کہتے ہو، یہی تمہارے خواب کی تعبیر ہے۔ بس اس سے زیادہ آپ کو زحمت دینا نہیں چاہتا ہوں۔ خدایا ہمیں